دیگر تمام حاضرین جو اس مجلس میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یہ ایک مجلس ذکر ہے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کی جائیں گی، اور اللہ کی رسول کی باتیں کچھ آپ سن چکے ہیں اور کچھ آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، سنانے والوں کا سنانا، اللہ تعالیٰ سب اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے، اور جو کچھ ہم اس مجلس ذکر میں سنیں اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور خلوص نیت کے ساتھ تمام کے تمام حضرات کو جو اس نیکی کے کام میں شریک ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے۔ ہمارے سامنے حدیث کی کتابیں موجود ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے، کتاب الذکر باب الذکر۔ یہ حدیث کی کتابوں میں بہت سے باب بھی موجود ہے۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ ما من قوم یذکرون اللہ تعالی الا خفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ وفی روایت نزلت علیہم الرحمہ۔ حضرت فرماتے ہیں جو مجلس اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے، اللہ کی بات سنتی ہے، سناتی ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، اس مجلس میں اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے نوری مخلوق ہیں، نوری مخلوق کے آنے سے نورانیت پیدا ہوتی، جس طرح دین کے علوم حاصل کرنے سے نورانیت پیدا ہوتی، اللہ کی رحمت اس تمام کے تمام مجلس کو ڈھانپ لیتی۔ یہ حضرت کا ارشاد ہے۔ اس لیے جتنے حضرات اس مجلس میں شریک ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، مکلف ہیں یا غیر مکلف ہیں، اس مجلس میں اللہ کے فرشتے موجود ہیں، اور اس مجلس کو اللہ کے فرشتوں نے گھیرا ہوا۔ اس لیے آپ دین کی بات سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جتنے حضرات آنے والے ہیں ان کا آنا قبول فرمائے۔ یہ ایک دینی ادارہ ہے، جامعہ صدیق اکبر کے نام سے ہے۔ جامعہ صدیقیہ اس دارالعلوم کا نام ہے، مدرسے کا نام ہے۔ اس میں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں کا انتظام ہے۔ دنیاوی تعلیم میں صرف میٹرک تک انتظام ہے، اور دینی تعلیم میں مکمل 8 درجے پڑھے جاتے ہیں۔ دینی علوم بھی ہماری ضرورت ہے، دنیاوی علوم بھی ہماری ضرورت ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ دنیاوی علوم کی بنیاد تجربے پر ہے، مشاہدے پر ہے، محنت پر ہے، عقل پر ہے۔ جتنا عقل استعمال کریں گے اور اللہ کی طرف سے عقل میں ڈالے جانے والی بات وہ علم میں آ جائے گی۔ مشاہدہ کریں گے، اللہ عقل کے ساتھ مشاہدہ کے سیدھا کریں گے، مشاہدہ کر کے کچھ چیز حاصل کریں گے، اللہ آپ کے دماغ میں ڈال دے گا۔ اللہ کے ڈالنے سے وہ دنیا کے علم آپ کو حاصل ہو جائے۔ آج جتنے بھی دنیا میں علوم دنیویہ ہیں، علوم دنیوی بہت زیادہ ہے۔ اس وقت علوم دنیاوی علوم بہت زیادہ ہیں۔ دنیا کے اندر اس وقت دنیا 7 ارب سے زائد جا رہی ہے، اور کچھ ممالک ایسے ہیں جن کا صرف کام دنیاوی علوم پر محنت کرنا، اور وہ دنیاوی علوم پر ہی محنت کر رہے ہیں۔ مسلم قوم دنیاوی علوم اور دینی علوم دونوں پر محنت کرتی ہے، اس لیے ان کی یہ ضرورت ہے۔ دین ہماری دنیا کی بھی ضرورت ہے، آخرت کی بھی ضرورت ہے۔ دنیاوی علوم ہمارے دنیا کی ضرورت ہے،
آخرت میں اس کی ضرورت نہیں. ہاں صرف یہ ہے کہ دنیاوی علوم سیکھ کر ہم کو رزق حلال کماتے ہیں، اس سے حلال رزق کماتے ہیں. ایک ڈاکٹر ہے وہ کام کر کے حلال رزق کماتا ہے، ایک انجینئر ہے وہ حلال رزق کماتا ہے. تو حلال رزق کا اصول یہ بھی ایک عبادت ہے. اس لحاظ سے اسے اس علم دین دنیا کا بھی ثواب اللہ کے نزدیک ہوگا. کوئی انسان اپنے دنیاوی علوم میں اپنے بیوی بچوں کی پرورش کرتا ہے، ان کی پرورش کرنا بھی دین ہے اور عبادت ہے، اس کا ثواب بھی ہوگا. انما الاعمال بالنیات، نیت کرنا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ باندھا اور اس ترجمے میں یہ بات کہی، وہ لقمہ تو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو ثواب کی نیت سے، اس کا بھی ثواب تمہیں پہنچے گا، اس لیے کہ تم ایک ذمہ داری کو ادا کرو. تو بہرحال دنیاوی علوم بھی ہماری ضرورت ہے اور دینی علوم بھی ہماری ضرورت ہے، اور دینی علوم میں ہمارے آخرت میں ہماری ضرورت ہے بنیادی طور. اور دنیاوی علوم کی بات میں نہیں کرتا. اس وقت دنیاوی تعلیم پر بے شمار محنت ہے. آپ واز کریں یا نہ کریں، ہر بچہ پڑھنے کے لیے تیار ہے اور آگے جانے کے لیے تیار. ہمارے کالج، یونیورسٹیاں، سارے سکول بھرے ہوئے ہیں. صرف واکنڈ میں اگر آپ اندازہ لگائیں تو آپ کا اندازہ کتنے انداز میں پڑھنے والے. دینی علوم پر وہ چیز نہیں ہے جو دنیاوی علوم میں اصول کے لیے کی جاتی ہے، لیکن دنیاوی علوم کے ساتھ ہماری دینی علوم ہماری ضرورت ہے. اب دینی علوم کی جو ضرورت ہے وہ کون پورا کرتا ہے؟ وہ دینی مدارس پورے کرتے ہیں. مساجد میں جو دینی ادارے قائم ہیں وہ دینی ضرورت پورا کرتے ہیں. آپ کے لیے امام، آپ کے لیے خطیب، آپ کے لیے یہ چیزیں، یہ سارے دینی ادارے آپ کی ضرورت پوری کرتے ہیں. تو دینی اداروں کا بنیادی مقصد دین کے علم کی حفاظت کرنا. یہ آج کے طالب علم علماء کرام اب عالم بن چکے ہیں. انہوں نے اپنا 8 سالہ دینی نصاب مکمل کرنے کے بعد، یہ آج 6 پڑھنے کے بعد آج اپنا اختتام کر رہے ہیں. ہم نے ان کو آپ کے سامنے کیوں بٹھایا؟ ریاکاری مقصود نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں جی کہ ہم نے یہ کام کیا. ریاکاری نہیں ہے، ترغیب دین ہے. دین کی ترغیب کے لیے ہم نے آپ کو آپ کے سامنے ان کو بٹھا دیا، اور آپ کے سامنے بٹھا کر ہم سب مل کر، مسلمان ہیں ہم، ایک ہی قوم ہے، ہم سب مل کر ایک ہاتھ کریں گے کہ سننے والے ہوں، سنانے والے ہوں، یا یہ طلباء آج عالم بننے والے ہیں، ہم سب دین کے محافظ ہیں. اور ہم یہ وعدہ کریں گے کہ اللہ کی دین کی ہم نے حفاظت کریں گے. یہ علماء کرام اپنی دینی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مشاغل میں دین کی حفاظت کریں. امام بن کر حفاظت کریں گے، خطیب بن کر حفاظت کریں گے، سکول میں اگر ٹیچر بن گئے تم بھی دین کی حفاظت کریں گے، پروفیسر بن گئے تم بھی دین کی حفاظت کریں گے، خطیب بن گئے، دنیا کا کام بھی اگر کریں گے تب بھی یہ دین کی حفاظت کریں. ان کا کام یہ ہے یہ دین کی حفاظت کریں. اگر آپ سے ہو سکتا ہے دنیا کا کام کریں، ڈاکٹر بن گئے ڈاکٹر کا کام کریں، 2 کتابیں 1 کتابیں ثواب کے لیے دینی ادارے میں پڑھا دیں. 1 کتاب پڑھا دے دینی ادارے میں، کسی مسجد میں نماز 3 پڑھا دیں، مفت اللہ کے رضا کے لیے پڑھا دیں. یہ انہوں نے کام کرا. تو سارے آج ہم مل کر، میرے ساتھ علماء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، یہ علماء بھی ہیں، ہم سارے اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ ہم سب اللہ کے دین کی حفاظت کریں. اب ہم مل کر دین کی اللہ کی حفاظت کریں گے، یہ نظریہ ہم بنا لیں گے، اللہ ہمیں کامیاب کرے گا. اور وہ قومیں، وہ غیر مسلم جو شدت پسندی کے ساتھ
ہمارے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی محنت جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ ہماری محنت سے ان کی تمام چالیں ناکام ہو جائیں، باطل کی تمام چالیں ناکام ہو جائیں۔ دیکھیں، ہندوستان دینی علوم کا ایک مرکز ہے سمجھا جاتا ہے، اور ہندوستان میں آج مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے عورتوں کے پردے پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اور ہندو لوگ کیونکہ دو متشددین ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ مسلمان مضبوط ہے، تعداد میں ان کی کم بھی ہو، انشاءاللہ 30 کروڑ مسلمان ہیں وہاں، وہ انشاءاللہ حجاب کی حفاظت بھی کریں گے، قرآن کی حفاظت بھی انشاءاللہ کریں گے۔ تو ہم نے ایک عہد کرنا ہے کہ ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں۔ میں ان طلباء کرام سے بھی یہی عرض کروں گا کہ آپ اپنے میدان میں عمل میں جب جائیں گے تو آپ صرف دنیا کو مقصد نہ بنائیں، آپ اپنے ساتھ دین کو بھی اپنا مقصد بنائیں۔ دنیاوی علوم کے مخالف نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں ایک ڈاکٹر 4 سالہ محنت کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بن کر نکلے، وہ نماز پڑھنے والا ہے، وہ دینی علوم جو اس کی ضرورت ہے اس کو حاصل کرنے چاہیے۔ انجینئر والے دینی علوم کی 2 سطحیں ہیں، ایک دینی علوم تفصیل سے حاصل کرنا، ایک دینی علوم کو اجمال سے حاصل کرنا۔ دینی علوم کو تفصیل سے حاصل کرنا تو علماء کرام کا کام، وہ ہماری قوم کے چند لوگ ہوں گے جو حاصل کریں، لیکن دین پر عمل کرنے کے لیے جس دینی علم کی ضرورت ہے وہ ڈاکٹر کے لیے بھی ہے، انجینئر کے لیے بھی ہے، فزکس کے استاد کے لیے بھی ہے، ٹیچر کے لیے بھی ہے، ہیڈ ماسٹر کے لیے بھی۔ یہاں ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے ہمارے فرائض کیا ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمیں منہیات کیا ہیں، کیا چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں۔ نماز 5 وقت کی فرض ہے، ڈاکٹر کے لیے بھی فرض ہے، انجینئر کے لیے بھی فرض ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے فرض ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ نماز پڑھنے کی عادت بنا۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ مولوی لوگ ہمارے علوم کے مخالف ہیں، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں جی مولوی ہمارے علوم کے مخالف ہیں۔ کوئی عالم دین ڈاکٹری علوم کے مخالف نہیں ہے، کوئی عالم انجینئر کے مخالف نہیں ہے، بات صرف ہے دین پر عمل کرنے کی، کہ طلباء جو دینی دنیاوی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہوں وہ نماز پڑھیں، نماز دینی فریضہ ہے، روزہ رکھیں، رمضان کا روزہ فرض ہے۔ کالج یونیورسٹیوں کے طلباء یہ نہ سمجھیں ہمارے لیے روزہ معاف ہے، ہمارے لیے نماز معاف ہے، ہمارے لیے دین پر عمل کرنا معاف ہے۔ اگر یہ سمجھیں گے تو وہ دین اسلام سے نکل جائے، پھر وہ ایک مذہب سے نکل کر دوسرے مذہب کی طرف چلے گئے۔ ہندو قوم ہو، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، وہ بھی اپنے مذہب کے دائرے میں رہتے ہیں، خواہ وہ انجینئر ہوں خواہ وہ ڈاکٹر ہوں، اپنے دین کے دائرے میں ہیں۔ ایک ہندو ہے اپنے دین کے دائرے میں ہے۔ ہندوستان میں جب کورونا کا مسئلہ آیا تو مودی وزیر اعظم نے وہ ہندوانہ عبادت کی کہ ہمارے ملک سے کورونا دور ہو، عبادت کی، اس نے اپنی ہندوانہ عبادت کی۔ مسلمانوں کو اتنا توفیق دیا کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں، اور نماز میں آ کر وزیر اعظم دعا کرے کہ اللہ اس مرض کو دور کرے۔ اخبار میں تصویر آئی ہے، وہ مشکل عبادت جو ہندوؤں کے نزدیک شامل ہوتی ہے مودی نے وہ کی، اپنے مذہب کے مطابق اس نے بھی عبادت کر کے کہ اپنے خدا سے مدد مانگی، جن کا جو طریقہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ادعاؤں کو بھی دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حضرات جو ہم دینی میں نے یہ باتیں اس لیے عرض کی کہ خواہ مخواہ یہ باتیں نہ تسلیم کی جائیں کہ علماء دین دنیاوی علوم کے، ڈاکٹروں کے، انجینئروں کے جو مسلمانوں کے کام کر چکے ہیں، فوجی افسران ہیں، ان کے بنیادی طور پر ان کے اصول کے مخالف ہم کوئی مخالف نہیں۔ جو ہماری فوج کا حصہ ہماری قوم کی حفاظت کرتا ہے وہ عبادت کا کام سر جانے، لیکن وہ صحیح کام کرے، رشوت خور نہ ہو،
حرام خور نہ ہو، حرام کھانے والا نہ ہو، چھوٹے سے بڑے افسر تک ہو، جو ہمارے ہاں انجینئر کام کرتے ہیں ہمارے ملک کے لیے، یا فوجی جنرل ہمارے کام میں قوم کی حفاظت خصوصی نیت سے کریں گے ثواب ہوگا، لیکن اگر دنیا کے لیے کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کی بنیاد انسان کی نیت پر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نیت کی تصحیح کے لیے بھی یہ روایت ابتدا میں اور کہا انما الاعمال بالنیات۔ اور یہ وہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ دینی علوم ہماری ضرورت ہے، کہ دینی علوم کہاں سے ہمیں پتہ چلیں گے، کہاں سے ہمیں معلوم ہوں گے۔ دینی علوم کی ضرورت کیا ہے؟ دینی علوم ہمیں وحی سے معلوم، کس سے معلوم ہوگے؟ وحی سے معلوم۔ یہ حضرات طلباء نے پڑھا ہے، بخاری شریف نے پڑھی۔ بخاری شریف کی ابتدا ہوتی ہے باب بدل وحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے ضرورت وحی کو ثابت کیا کہ وحی انسانوں کی ضرورت ہے، تمام انسانوں کی ضرورت ہے، خواہ مانے یا نہ مانے۔ اور اللہ کی وحی کے ذریعے سے انہیں اللہ کے احکام معلوم، اور پھر وحی کے علوم ہمیں اس امت میں کہاں سے ہمیں معلوم ہوں گے؟ قرآن سے معلوم ہوں گے اور سنت سے معلوم۔ وحی کی ضرورت امام بخاری نے ثابت کی، اور وحی کہاں سے ہمیں ملے گی؟ قرآن سے ملے گی، سنت سے ملے گی۔ سنت کے لیے کتابیں ہیں اور قرآن کے لیے قرآن۔ قرآن سے اور سنت سے ہمیں وحی کے علوم کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت ہماری وہاں سے پوری ہو، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ضرورت علماء سابقین نے صحابہ کے دور سے لے کر آج تک مسلمان علماء فقہاء نے ہماری یہ ضرورت پوری کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ضرورت پوری کی نا امام بخاری نے، تو یہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے۔ سنت کی ضرورت امام بخاری نے پوری کی تو ہمارے سامنے بخاری موجود ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے 16 سال لگائے کس پر؟ بخاری کو جمع کرنے پر۔ 16 سال امام بخاری نے بخاری کو جمع کرنے پر لگا۔ 233 ہجری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کو مکمل فرمایا۔ 16 سال میں امام بخاری نے اس کتاب پر ملا۔ تو یہ مجموعہ میں نے عرض کی وہی انسانوں کی ضرورت ہے، اور اس امت کی ضرورت وہی وہ قرآن اور سنت پوری کرتا ہے۔ اور پہلے انبیاء کرام جو 1,24,000 سب سے آخر آنے والے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور پہلے آنے والے جو انبیاء کرام ہیں، ان کے پاس بھی اللہ کی شریعت موجود تھی، اللہ کی کتابیں ان کے پاس بھی تھی، سنت ان کے پاس بھی تھی۔ ان کی ضرورت اپنے زمانے میں وحی کی ضرورت اس امت کے لیے۔ یہود امت کے لیے بھی تورات آئی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی۔ موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے، مصر میں آپ کی بود و باش ہوئی، آپ نے اسرائیلی خاندان کے لیے تعلیم دین کا انتظام کیا۔ کوئی طور پر جا کر اللہ کی وحی، یہ اللہ کی قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، سنت بھی اللہ کی وحی ہے، سنت موسوی بھی اللہ کی وحی ہے، تورات بھی اللہ کی وحی ہے۔ تورات ملی اور اللہ کے وحی کو لے کر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی ضرورت پیش کی۔ اس امت کی وحی کی ضرورت وہ قرآن اور سنت پیش کرتا ہے۔ اس لیے پوری مسلمان قوم کو قرآن اور سنت کے پاس آنا چاہیے، قرآن اور سنت سے آ کر اللہ کی وحی کو معلوم کریں۔ وحی ہر انسان پر نہیں آتی، وحی خاص انسان پر آتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی کی
الوحی کیا ہے؟ الکلام المنزل من اللہ تعالی علی الرسول علیہ السلام، یا الکلام المنزل علی الانبیاء، اس کلام منزل کو کہتے ہیں جو انبیاء کرام پر فرمایا ہم نے آپ کی طرف وحی کی، جیسے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور دیگر انبیاء کرام کی طرف وحی۔ یہ قرآن پاک کی آیت امام بخاری نے ضرورت وحی کے لیے پیش کیا ہے، اور تولے جانے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ تم کامیابی کی طرف جا رہے ہو یا ناکامی کی طرف جا رہے ہو۔ اور فرمایا دیکھو قرآن پاک کی آیت موجود ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے اور اس انصاف کے ترازو پر انسانوں کے اعمال کو تولیں گے، اور تولنے کے بعد کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوگا۔ ایک آیت قرآنی اور ہے، اما من اوتیا کتابہ بیمینہ، جس کو دائیں ہاتھ میں کام ملے گی اعمال نامہ، وہ کامیابی سے ہمکنار ہے، بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ ناکام ہوگا۔ اعمال نامہ وزن میزان سے پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا؟ اب یہ مسئلہ ہے، وزن اعمال پہلے ہوں گے، وزن اقوال پہلے ہوں گے، بعد میں اعمال نہ دیا جائے گا، یا پہلے اعمال نامہ ہاتھ میں آ جائے گا؟ پہلے اعمال نامہ نہیں آئے گا، پہلے وزن اعمال اور اقوال ہوگا، اور وزن اعمال اور اقوال کے بعد پھر اعمال نامہ کامیابی کا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ناکامی کا بائیں ہاتھ میں دیا۔ کامیاب ہونے والا خوش ہو جائے گا اور کہے گا میرا مال نامہ پر، اور ناکام ہونے والا کہے گا ہائے افسوس میرے ہاتھ میں کیا چیز آئی، اور کاش کہ میں کوئی نیک کام کروں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں یہ بات ہمیں سمجھائی کہ تمہارے اعمال تمہارے اقوال کو قیامت میں تولا جائے گا۔ قرآن کی آیت بھی دلیل ہے، ایک قرآن کی آیت بھی، بہت سی قرآن پاک کی آیات ہیں، اور ایک حدیث اس ضمن میں پیش کر۔ اور حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 راویوں کے ساتھ آخری حدیث پہ، یہ حدیث 8 مقام پر آئی ہے بخاری میں۔ اور امام بخاری کی عادت کیا ہے؟ ایک حدیث سے استنباط احکام۔ بخاری حدیث اور فقہ دونوں کی کتاب، حدیث بھی ہے، فقہ کا مسئلہ بھی ہے۔ امام بخاری حدیث سے مسئلہ استنباط کیا۔ یہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قولی روایت ہے، کلمتان ہیں، 2 کلامیں ہیں، وہ کلامیں کیا ہیں؟ رحمان کو بڑی محبوب ہیں، زبان پر بڑی ہلکی ہیں، اور میزان پر بھاری ہیں۔ یہ ہے میزان۔ میزان قیامت کے دن جس میں اعمال تولے جائیں گے، اقوال تولے جائیں گے، تو فرمایا 2 کلامیں ایسی ہیں جو میزان میں بڑی بھاری ہیں، اور سب پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ اور امام بخاری نے بھی لکھا بھی اور پڑھا بھی، تاکہ قیامت کے دن میرے ترازو میں یہ 2 کلاموں کا وزن پڑے۔ سبحان اللہ، اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ سلبی صفات، علماء جانتے ہیں سلبی صفات، اللہ کھانے سے پاک، شریکوں سے پاک، پینے سے پاک، زمان مکان سے پاک۔ وَبِحَمْدِهِ، اللہ تمام تعریفوں والا ہے۔ یہ ثبوتی صفات، صفات سلبیہ، صفات ایجابیہ۔ اللہ عالم ہے، اللہ قادر ہے، اللہ جاننے والے ہیں، یہ ساری صفات ایجابیہ دونوں اس میں آ جائیں۔ اور سبحان اللہ علیہ، اس لیے ان 2 کلموں کے پڑھنے سے بہت بڑا وزن بڑھ جائے۔ اور ایک روایت آپ نے پڑھی ہے نا مشکوٰۃ میں، کہ 2 کلمے الحمدللہ کے بارے میں، کہ جو یہ پڑھتا ہے تو زمین آسمان بھر جاتا ہے نا، زمین آسمان بھر جاتا ہے، کہ یہ وزن ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں اپنے اعمال اور اقوال میں اگر آپ وزن میں بڑھاؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا کہ یہ 2 کلمے بھی پڑھیں۔ اور اعمال میں وزن کے لیے ایمان توحید پر عمل کرنا ضروری ہے، اس لیے آخری باب کتاب التوحید ہے۔ علم کلام کے مسائل کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری حصے میں رکھا۔ اور ایک آخری بات عرض کروں، اس ہمارے عزیز نے سند پڑھی، سند پڑھی ہے نا، اس نے آپ نے اپنے استاد سے سبق پڑھا، ہماری ایک سند ہے،
ہماری سند میں علماء دیوبند آتے ہیں یا نہیں آتے؟ ہماری سند کے آخری سند کا جو راوی ہے ہمارے ہندوستان میں وہ کون ہے؟ شاہ عبد ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ، وہی ہے نا؟ تو اپنے اساتذہ کرام کے عقائد نظریے کے خلاف آپ نے کوئی کام نہیں کرا۔ حنفی مسلک کا آدمی امام حنیفہ کی فقہ پر چلے گا، اسی پر چلے گا یا نہیں چلے گا؟ آپ کو عقائد اور نظریات میں علماء دیوبند کے پیچھے چلنا پڑے۔ جب آپ علماء دیوبند سے پڑھتے ہیں، آج کل بٹھنڈا لائن چل رہی ہے، میں آپ کو یہ ذکر کر رہا ہوں، بٹھنڈا لائن کی طرف نہ جائیں۔ کفر اور اسلام، جو آدمی یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہو گیا، یہ عقیدہ رکھے، جو سماع نبی کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہو گیا، جو ہندا قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماع کا عقیدہ رکھتا وہ کافر ہو گیا۔ یہ عقیدہ بدعت ہے، اس عقیدے کو کافرانہ کا عقیدہ ہے۔ جن استادہ کرام سے تم نے حدیث پڑھی ہے ان کا عقیدہ کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں یہ، میں آپ سے پوچھا مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عقیدہ تھا؟ آپ کی روایت میں ہے یا نہیں ہے؟ مولانا سہارنپوری ہیں روایت میں نہیں ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ سماع ہندا قبر نبی کے قائل ہیں، شیخ الہند قائل ہیں، مولانا مدنی قائل ہیں، ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ پھر ان کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ ان کو کیوں بدعتی کہتے ہیں؟ آپ کس نے آپ کو کہا کہ آپ انہیں بدعتی کہیں؟ یہ عقیدہ ہم نے جاری نہیں بنایا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دارالعلوم تعلیم قرآن کے فتاوے 5 موجود ہیں، جن میں حضرت شیخ کا اپنا فتویٰ بھی یہی ہے، سماع ہندا قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل۔ 1962 میں حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم القرآن میں راجہ زہران پنڈی میں بیٹھ کر حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں مولانا غلام غوث ہزاروی اور مولانا محمد علی جلندی موجود تھے، ان کی قاضی شمس الدین صاحب موجود تھے، قاضی نور محمد صاحب موجود تھے۔ 1962 جولائی میں ایک درمیانے عقیدے پر دستخط ہوئے، سماع ہندا قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے کانوں میں باتیں بیٹھی رہتی ہیں، آپ طلباء ہیں، آپ مطالعہ کریں، مطالعہ کریں، اپنے جن سے آپ نے حدیث پڑھی ہے ان کا آپ مطالعہ کریں۔ اگر آپ کے حدیث کے استاد کا عقیدہ بدعتی ہے تو آپ کس طرح سے توحیدی بن جائیں گے؟ جو آج فتویٰ لگاتے ہیں وہ کس کے شاگرد ہیں؟ سوال تو یہ ہے وہ شاگرد کس کے ہیں؟ کس سے انہوں نے حدیث پڑھی کہ وہ فتویٰ لگا رہا ہے؟ کبھی فیس بک میں دے دیتا ہے، کبھی کس میں دے دیتے ہیں۔ اس نے کس سے حدیث پڑھی ہے؟ اپنی حدیث کی سند بیان کرو۔ تمہاری سند میں مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری آ رہے ہیں، تمہاری سند میں حضرت شاہ انور شاہ کشمیری آ رہے ہیں۔ المحند علی المفند پر 24 علماء کرام کے جو دستخط ہیں اس میں مولانا گنگوئی بھی ہیں، شیخ الہند بھی ہیں، انور شاہ کشمیری بھی ہیں، ہمارے استاد براہ راست مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، اور ان کے مفتی کفایت اللہ صاحب مرحوم بھی ہیں، اور تمام کے ہیں۔ مولانا حسینی صاحب کون ہیں؟ مولانا حسینی صاحب رحمۃ اللہ کے استاد مولانا رشید احمد گنگوئی ہیں۔ مولانا حسینی صاحب کا نام لے کر گمراہ نہ کرے لوگوں کو۔ مولانا حسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا رشید احمد گنگوئی کے شاگرد ہیں۔ مولانا گنگوئی کا کیا عقیدہ ہے؟ فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہوا ہے، سماع ہندا قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو انکار نہیں، لکھا ہوا ہے۔ یہ تمہارا مطالعہ نہیں ہوتا پھر بیچارے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں ان طلباء سے بھی اور عوام جو ہیں، ہم علماء دیوبند کے عقائد اور نظریات کے محافظ ہیں اور ان کی حفاظت کرنا ہمارا ذمہ ہے۔ جس طرح فقہ حنفی کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ فقہ شافعی کے خلاف ہیں یا موافق ہیں؟ خلاف شافعی پر عمل کرتے ہیں آپ؟ فقہ شافعی پر عمل کرتے ہیں؟ رفع یدین کرتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں کرتے؟ بخاری میں روایت تو موجود ہے، کیوں نہیں کرتے آپ؟ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ فقہ میں امام حنیفہ کے مقلد ہیں۔ اس لیے نظریات اور عقائد میں ہم علماء دیوبند کے ساتھ
اور ان کو برا کہنا، ان کو بدتی کہنا، ان کے ساتھ کو شرک کے فتوے لگانا، یہ انسانیت نہیں ہے۔ اس لیے آپ حضرات محتاط ہو کر رہے ہیں۔ اور میں اساتذہ کرام سے بھی کہتا ہوں، جن اساتذہ کرام پڑھانے والے ہیں، ان کی سند میں جو استاد آتے ہیں اپنے استاد کی مخالفت نہ کریں۔ حضرت مولانا ادریس صاحب قاندھی رحمۃ اللہ میرے استاد ہیں، ہم نے ساری زندگی 40 سال سے زیادہ ہو گئی، ہم ان کا علم پھیلا رہے ہیں، مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ ہم پھیلا رہے ہیں، اور اب ان کو ہم بدتی کرنا شروع کر دیں، طلباء کو ان کے خلاف سمجھانا شروع کر دیں، وہ نہیں سمجھے ہم زیادہ سمجھ گئے ہیں۔ یہ اصولی طور پر یہ بات ٹھیک نہیں۔ ہم نے جن اساتذہ کرام سے پڑھا ہے، ہم ان کے علم کے مطابق چلیں گے، ان کے عمل کے مطابق چلیں گے، ان کے خلوص نیت کے ساتھ ڈالیں۔ حضرت مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ کا وہی عقیدہ ہے، ہمارے وہ استاد ہیں۔ جامعہ صدیقیہ میں جتنے استاد پڑھانے والے ہیں، یہ مولانا عبدالسلام صاحب کے شاگرد ہیں۔ مولانا عبدالسلام صاحب میرے ساتھ مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، جو مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ نظریہ ہے ہمارا نظریہ وہ ہے، ہم اس نظریات کے پابند ہیں۔ نصرت علوم مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جن حضرات نے پڑھا ہے، انہیں ان نظریات کی حفاظت کرنی ہے۔ مولانا سرفراز خان ان کے استاد ہیں، اپنے استاد کی جو مخالفت کرتا ہے وہ بغیرت ہوتا ہے۔ اپنے استاد کی موقع جیسے اپنے والد کی مخالفت کرنا بغیرت انسان ہوتا ہے۔ اپنے اساتذہ کرام کا احترام رکھیں، ان کے نظریات کی حفاظت کریں۔ اس لیے یہ بات ہمارے لیے ضروری ہے۔ خود مجتہد نہ بنے، آپ نہیں مجتہد بن سکتے۔ دو ٹکے جسے آ جاتے ہیں وہ مجتہد بن جاتا ہے، فتوے لگا دینے شروع کر دیتا ہے۔ دو ٹکے آنے سے فتوے نہیں لگتے، اور جن کے فتاووں سے آج تم فائدہ اٹھا رہے ہو وہ سارے علماء دیوبند کے شاگرد ہیں۔ اس لیے میں حضرات کئی صاحب آ چکے ہیں، میں نے تھوڑا سا وقت ضائع لے لیا، لیکن ایک بات کرنی میرے لیے ضروری تھی۔ اس لیے میں آپ حضرات کو جو طلباء کرام ہے، خاص طور پر علمی سرجن ان کے لیے ضروری ہے اپنے اساتذہ کرام کے نظریات کا تحفظ کریں، عقائد علماء دیوبند کا تحفظ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دینی علوم کی حفاظت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جتنے اساتذہ کرام یہاں پڑھاتے ہیں، انہوں نے محنت کی آپ پر، وہ بھی اجر کے مستحق ہیں۔ اللہ سب کو مل جل کر دین اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور قاضی عبدالرشید صاحب تشریف لے آئے ہیں، انشاءاللہ بلا تاخیر ان کا بیان ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے تمام حضرات تشریف رکھیں اور ان کا بیان سنیں۔